تو کیا ہے کہ آپ کو صرف ایک بات سمجھ، ہم نے آپ کو یہ اس طرح کی باتیں آپ کے کانوں میں ڈالتے ہیں کہ تو سب تو سنی، یہ ہم چلاک لوگ ہیں اس حوالے سے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھ لیجیے گا اور پرے باندھ کے رکھیے گا، لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں، سب سے خوبصورت نہیں ہوتی۔ میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھیے، that's very important to understand۔ لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں، سب سے خوبصورت نہیں ہوتی۔ جس دن یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، کوئی لونڈا آپ کو برگلا نہیں سکے۔ خلیل صاحب، خلیل الرحمان قمر کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے؟ اپنی بیوی سے اور سانپ سے ڈر۔ خلیل صاحب، دونوں کا کوئی واقعہ تو سنا دیں ہمیں، جب آپ کا آمنا سامنا ہو۔ یار یہ تو کسی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بات ہے نا، تو سب سے پہلے وہ ایک دن مجھے پکڑ کے لے گئی، کہتی ادھر آیا نا ذرا، دنیا تو بڑا ولی تے سچا آدمی بنیا پھرنا ہے، تو دنیا جہاں تے جھوٹ بولنا تو میرے نال۔ میں کہ گل سن، میں تو نہیں گل سن، بیوی نال جھوٹ بولنا شرعی طور تے ثواب ہے۔ کہندی وہ کس طرح؟ کہندی وہ کس طرح؟ میں کہ اللہ کی قسم میں کلمہ پڑھ کے بھی تینوں گل دسانا تو مننی نہیں، تے تینوں دا گناہ، تے میں جھوٹ بولنا تو مانتے نہیں، تینوں گناہ کوئی نہیں دا، تیری ذمہ داری میں اپنے سر تے پائی ہے۔ سو بیویوں کے پرابلم ہوتے ہیں، کیا ہے کہ لڑکی اور بیوی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، یہ ایک امیجیٹ ٹرانسفارمیشن ہے۔ وہ میں نے کبھی کہا کہ ایک شوہر مرد ہو سکتا ہے، ایک مرد شوہر ہو سکتا ہے ایونچولی، لیکن ایک شوہر کبھی بھی مرد نہیں ہو سکتا۔ That is a permanent transformation۔ حجرہ عروسی میں سہاگ رات کو ایک مرد نما مخلوق اندر داخل ہوتی ہے اور صبح ایک شوہر نما مخلوق باہر نکلتی ہے۔ اس کا مردانگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ دیکھنے میں مرد لگتا ہے۔ وہ کہیں میں نے شادی کو بھی، مجھے کس نے پوچھا شادی کیا ہے، تو یہاں جو سائنس کے اسٹوڈنٹ جن کو کیمیکل چینج کا پتہ ہے، تو میں نے کہا شادی ایک کیمیکل چینج ہے جس میں اجزائے ترکیبی واپس اپنی اصلی حالت میں نہیں ہو سکتی۔ پھر صاحب، آپ نے ترقی کی منزلیں بہت سی طے کی، دنیا کے بہت سے آپ نے ممالک گھومے، بہت اچھی اچھی آپ جگہوں پہ گئے، کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کو اسلامی یونیورسٹی جانے کا موقع ملے گا؟ رومانس کے سارے غلط مطلب نہ سمجھے گا، کیونکہ آپ نے گلیمر، ماڈرنائزیشن، رومانس سب کو غلط ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ تو I am in a romance, still in a romance coming over here, I think. I love romance. یہ سب آپ نے بہت سے ایوارڈ جیتے، آپ کی بیوی تو آپ پہ فخر کرتی ہوں گی۔ ہاں، میں تو ہمیں غلط سمجھ دوں، ایسے دیکھو ہمارے تو جتیاں بھی پہ جاؤں۔ میرے امی ابا مجھے مارا کرتے تھے لکھنے پر۔ I was a wonderful student۔ میں نے صرف میٹرک ایکسیسی میں ٹاپ نہیں کیا ہوا، تو I was a poor child and they used to bang on me کہ یہ پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن جائے گا تو خاندان کو غربت سے نکال لے گا۔ تو میرے یہاں ولولے تھے، اللہ کی دین تھی، اور میں لکھتا تھا، چھپتا تھا، غریب بچے کو پیسے آتے تھے، تو بہت مار پڑی مجھے، اور سب سے زیادہ لکھنے پر پڑی۔ تو ایونچولی میں نے لکھنا بند کر دیا، میں پڑھائی میں چلا گیا، بینکر ہوا، بیگم صاحبہ تشریف لائیں، تو امی ابا کو 10 سے ضرب دیں، ملٹیپلائی میں مائی پیرنٹس ود 10، وہ میری بیوی بنتی۔ وہ ان کے زمانے میں اب شعر میں نثر تو نشست باندھ کے لکھنا پڑتی ہے نا، تو شعر تو آپ روک نہیں سکتے۔ تو میں کوٹلی آزاد کشمیر میں پوسٹڈ تھا، ان دنوں نیشنل بینک میں تھا، تو میں کوئلہ رکھتا تھا بیڈ کے نیچے، شعر ہو جاتا تھا تو میں جھک کے لکھ دیتا تھا فرش کے اوپر، اور وہ صبح پانی گرم کرنے جاتی تھی تو اتنی دیر میں I used to make use of that time، اور میں اس کو کاغذ پہ لکھ کے
تو لاہور فون کرتا تھا اپنے دوست کو، وہ شعر لکھوا دیتا تھا، پھر پرچی پھاڑ دیتا تھا. یہ میرا سلسلہ رہا. جب میں اللہ نے مہربانیاں کر دی تو جب میں چوتھا لکس ایوارڈ لینے جا رہا تھا تو رو پڑی. بچوں کی طرح رو پڑتی. میری ماموں کی بیٹی بھی ہے نا، تو مجھے کہتی ہے تو میرا نام کیوں نہیں لینا اتنے؟ میں کہا دست سے بھلے لو کہ میں تیرا نام لے کے اتنے کی کہا کہ میں تو مینو منع کرنے سے تو میں تیری گل نہیں منی تے اس منع میں شاید بڑی بحث. آخر I had to make a promise. Okay, next time when I go to award, I'll definitely pronounce your name there. It is all because of my wife. لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. تو میں رات ساری پلان کرتا رہا کہ آج کل میں نے کیا کہنا ہے جا کے. تو ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ بیوی جھوٹا کہتی کافی ہے، لوگ جھوٹا کہیں گے تو بڑی شرم آئی. تو میں نے نظم لکھی، وہ نظم آپ کو سناتا ہوں جس پر میرے ساتھ کیا ہوا. میری شہرت میرا ڈنکا میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری. میری شہرت میرا ڈنکا میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری. میں بزنس مین ہوں جانم، میں چھوٹا سا بیوپاری ہوں. میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے، میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے وہ تیرے غم کا سودا ہے. تیری آنکھیں، تیرے آنسو، تیری چاہت، تیرے جذبے یہاں شیلفوں پہ رکھے. تیری آنکھیں، تیرے آنسو، تیری چاہت، تیرے جذبے یہاں شیلفوں پہ رکھے ہیں، وہی تو میں نے بیچے ہیں. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں. ضرورت کچھ زیادہ ہو تو یادیں بیچ دیتا. تمہارے نام کے صدقے بہت پیسہ کمایا ہے. نئی گاڑی خریدی ہے، نیا بنگلہ بنایا ہے. مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے، مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے میرے اندر کا بیوپاری تمہیں کو بیچ آیا ہے. میں بزنس مین ہوں جانم، میں بزنس مین ہوں جانم. تو یہ ایوارڈ لے کے میں گھر پہنچتا ہوں. یہ پیر میرا گاڑی سے باہر نکلا اور لیفٹ ہینڈ سے میں نے یہ ایوارڈ نکالا تو میری بیوی کو سامنے لان کے کراس شیشے کے دروازے میں کھڑی ہے اور اس کی چہیتی میری بیٹی چمچی اس کی نوشی اس کو آواز دیتی کہتی نوشی وہ بیخ آگے اتنا پیو بزنس مین. تو اگلے 15 دن میرے گھر میں یہ چلتا تھا بزنس مین صاحب آج کی پکانا ہے، بزنس مین صاحب ذرا کمرے جو باہر آ جاؤ میڈ نے صفائی کرنی ہے. آگے چلیے جی، کافی ہے میرا خیال. مجھے اپنے لڑکپن تک ایک دن یاد نہیں ہے جب مجھے امی ابا نے مارا نہ ہو، اور مجھے اپنی جوانی سے آج تک وہ دن یاد نہیں جب میری بیویوں نے میری بےزتی نہ کی. ایک مزے کا واقعہ سناتا ہوں. اور بےزتی کرایا کرو، اچھا مرد اپنی بیوی سے بےزتی کراتا ہے. اس کا نک نیم ہے روبی. تو ہم چھوٹے تھے، وہ 15 سال 8 مہینے کی تھی، میں 19 سال 5 مہینے کا تھا جب ہماری شادی ہو گئی. تو اس کا ایک ماموں اس سے سال چھوٹا تھا. اس کی شادی ہم سے 7 سال بعد ہوئی. تو اس کی بیوی کا نام ہی روبی تھا. کچھ 2 سال پہلے اس کی بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی ایک ایکسیڈنٹ میں. تو ہم یہاں لاہور سے سرگودا گئے. تو ہم 6 کلومیٹر تک اچھے ماحول میں نہیں جا سکتے، کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ میری پرانی فائلیں کھول دیتی ہیں. تو میں لاہور سے سرگودا جناب، رومانٹک موڈ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بےزتی نہیں ہے. میں تو پاگل ہو گیا. میں نے کہا شاید بیچاری
غم میں ہے. تو اس کا بھی نام روبی تھا. 8 گھنٹے ہم وہاں رہے, وہاں سے واپس آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا خلیل صاحب ہے تو تنو عادت پہ لے گی تو کم بیک ٹو لائف یو نو. یہ تو بےزتی نہیں کر رہی آج, 24-25 گھنٹے ہو گئے ہیں. تو جب میں لاہور ٹول پلازا کراس کیا واپسی پہ, تو میرا گھر وہاں سے 25 کلومیٹر دور ہے. تو میں نے کہا روبے دیکھ یار کل دی گل سی ہتھی بیاہ کے لے آئے سی. کہتی ہاں چلتی سی. میں کہا چھوٹی سی نا تیرے کو, کہتی نہیں میرے ہاں دی سی. میں کہا اچھا 50 کراس کر گئی سی. بس ہے میرے آخری الفاظ. آدھے کلومیٹر ساری گفتگو ہوئی ہے, 24.5 کلومیٹر میں نل جو ہوئی ہے. میں گھر کے گیٹ تے آ کے گڈی کھڑی کی تھی تو میں تھینک یو بولیا. میں کہا یار اصل چ نا میں پریشان ہو گیا سا, تیری مہربانی ہے, یو براٹ می بیک ٹو لائف. تھینک یو. میں آپ کو قسم کھا کے یہ کوئی جوک نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں زندگی میں. اگر آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے, اس پر مولوی مجھ سے لڑ پڑیں گے. اتھے ہے نہیں لکھا تہاڈی اپنی ماں. ورنہ میرا دین بڑا اسپیسیفک ہے. وہ لکھتا آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں تلے ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. تو ماں کوئی بھی ہو, کسی کی بھی ہو, اس کے قدموں تلے جنت ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, بیٹی جہاں پیدا ہوتی ہے وہاں ماں پیدا ہوتی ہے. اور تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ عورت بے اولاد بھی ہو تو فطرتاً ماں ہوتی ہے. اور چوتھی بات آپ کو بتاؤں, جس بیوی میں شوہر کے لیے ماں نہیں ہوتی وہ کبھی اچھی بیوی نہیں ہوتی. اس لیے آپ اپنی کایا پلٹ لیں گے اس دن جب آپ اپنی بیوی کی عزت اپنی ماں کے برابر کریں گے. آپ بیوی بیاہ کے نہیں لاتے, اپنے بچوں کی ماں بیاہ کے لاتے ہیں. وہ دیٹس انادر مدر. اس بات پر تحقیق کیجئے, کسی وقت عالموں سے مکالمہ کروں گا اس بات پر. بہت خوب. خلیل صاحب, دوراب خلیل جو آپ کے بیٹے ہیں, ایک ابرزا ستارہ, کیا انہیں بھی کبھی کوئی کٹ پڑی ہے آپ سے؟ بڑی کٹ پڑی. میں اس کو باپ ہی نہیں مانتا جو بیٹے کو مارتا نہیں ہے. This is my culture and I take pride in that, you know. بہت خوب. انہوں نے جتیاں مارو ہے, سینسیٹیو نہیں ہوں گے. میں سائیکالوجی کو سبجیکٹ نہیں مانتا جو خلیل صاحب, ہماری انڈسٹری کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے ترکی کے ڈرامے پاکستان میں جتنے مقبول ہیں اتنے ترکی میں بھی نہیں, تو کیا ہمارے ہیرو سارے چھپ گئے ہیں؟ دیکھو آپ کے ہاں مذہبی تفاوت اتنی ہے بدقسمتی سے کہ آپ نے اپنے ہیروز کتابوں میں رکھ کے مار دیے. آپ نے آرٹیفیشل ہیروز اپنا لیے. آپ نے تو اسپائڈر مین کو مان لیا ہی. آپ نے تو وہ کیا ہے دوسرا شکتی مان کو ہیرو مان لیا. آپ جب قوموں کے ہاتھ سے غیرت ریت کی طرح پھسل جاتی ہے تو وہ روم اویلیبل کرتے ہیں دوسروں کو آپ کے اندر دخول کرنے کا. آپ ترکی کی بات کر رہے ہیں, ابھی کل کی بات ہے, آپ کے یہاں انڈیا کے گھٹیا ڈرامے ہٹ ہوئے ہوئے تھے. انڈیا کو ڈرامہ بنانا نہیں آتا, بٹ آپ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ساریاں اسلے کی بنیاں سنو کیوں کہنے سنو. کوئی پوجا سی تو کوئی سرسوتی سی. یہ ہماری بدقسمتی ہے. جب ہم ڈیکلچرائز ہو جاتے ہیں, ہمارا سب سے بڑا گناہ ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کے اوپر پرائڈ نہیں لیا. ہم بجائے دوسروں کو اپنا کلچر دیتے, ہم نے ان سے لیا کلچر اور اپنے کلچر کو گالی دی. میں اس کو باپ نہیں مانتا جو اپنے بیٹے کو منہ پر تھپڑ نہیں مارتا. یاد رکھیے.
اور یہ آپ کو لانگ رن جا کے پتہ چلے گا. بیٹے کی تربیت کا سب سے پہلا اصول اس کے منہ پر تھپڑ مارنا ہے جب وہ غلطی کرے. اور سب سے بڑا اصول ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تو بیٹی کے منہ پر تھپڑ نہ مارے. سب ایسے ہی جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا بیٹی کا، آپ کی جو بیٹی ہے ماشاءاللہ، ان کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں. میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ اپنی بیٹی سے ڈرتا ہوں. میں 10 بجے کے بعد، ابھی شادی ہوگی اس سے چلی گئی، اللہ کا شکر ہے. میں 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں جا سکتا. not kidding. اس کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتا. ابھی دبئی میں ہے، 600 دفعہ فون کریں گے، کتنے کہاں پہنچے ہو، کیا کر رہے ہو. I have to answer it. پھر سب لیکن سوشل میڈیا جو آپ کی پکچر پریزنٹ کرتا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ تو بالکل اس کا سوشل میڈیا help with that یار. مجھے آپ جانتے ہی نہیں ہو یار. اچھا ہمیں بتائیں، ہم جاننا چاہتے ہیں ریئل. اب آپ کو جان لینا چاہیے. It's enough to understand now. میں وہ ہوں. میں آپ کو بتاؤں، میں نے جب میری شادی ہوئی، میں اپنی عمر سے بڑا بچہ تھا ہمیشہ. تو 15 سال 8 مہینے کی تھی میری بیوی، اور میں نے اس کو 2 باتیں کہی، اور اس کو بھی ایک بات کو غلط پینٹ کیا گیا. میں نے اس کو کہا حکومت کرنا مجھ پر. کیا ہو گیا؟ لیکن سال میں 4-5 دن بہیو لائک اے سلیو یار، میری بھی کوئی عزت رہ گئی. اور میں نے حکومت کرائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بغیر کسی آئینی ترمیم کے میں نے حکومت کرائی ہے. دوسری بات میں نے اس کو کہی کہ ابھی تم چھوٹی ہو، ایسی کسی لڑکی سے دوستی نہ کرنا جس کا بریک اپ ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بری ہے، وہ برے حال میں ہے، اس کو تمہاری خوشیاں پسند ہی نہیں آئیں گی. اور تیسری جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات تھی، جو میں آج آپ لوگوں کو سکھاؤں، میں نے ولیمے کی رات یا شاید اس سے اگلا دن میں نے اپنے ابا جی اور چچا کو بٹھایا، اور میں نے کہا عظیم بزرگوں، آپ میں سے کوئی میری بیوی کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. میرے چچا سے دوستی تھی. He tried to argue. میں نے کہا چچا no argument. آپ میں سے کوئی میری بیوی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. اس سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے بتائیے گا. And I am justice. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ میری بیوی کے میرے خاندان کے بزرگوں سے آئیڈیل تعلقات تھے. سب سے گھٹیا مرد وہ ہیں جو بیوی کا گھونگھٹ اٹھاتے اس کو بولتے میری ماں کی عزت کرنا. کیوں ماما، تیری ماں قابل عزت نہیں تھی؟ Ask your mother to command that respect. جس رشتے میں آٹومیسی نہیں ہوتی وہ کبھی نہیں دیر تک چلتا. فورسڈ نہ محبتیں ہوتی ہیں، فورسڈ نہ تعلقات ہوتے ہیں. بہت خوب. پھر صاحب فورسڈ، آپ نے بات کی صرف فورس کی، تو فورس میرجز کے حوالے میں آپ کا یہاں میرے باپو کا بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیے میں ماروی سرمت کو اتنا بلیم نہیں کرتا. ماروی سرمت تو ایک بائی پروڈکٹ ہے. میرے ہاں کے باپو نے بڑا ظلم اٹھایا ہے. ان پر شرط لازم تھی، شرعی شرط لازم تھی کہ وہ بیٹی کو بیانے سے پہلے اس کی مرضی پوچھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس باپ کی بڑی بری پرسش ہونی ہے اوپر جس نے اپنی مرضی سے بیٹی بیاہ دی اور اس نے اس کی مرضی نہیں پوچھی اس سے. میں آج پھر پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، لڑکی کو اس کی مرضی کے کتے سے بیاہ دیجئے، وہ اس کو شیر بنا دے گی. آپ اس کو اپنی مرضی کے شیر سے بیائیں گے، وہ انشاءاللہ اس کو کتا بنا دے گی. یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو یہاں ماروی سرمت کو پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی ماروی سرمت پیدا ہوگی کہ آپ سنبھال ہی نہیں سکیں گے. خلیل صاحب، آپ کی ملکی حالات میں بھی گہری نظر ہے. 8 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے، باقی فراغ میں ہیں. تو آپ آج ہماری جو کیا محسوس جایا نہیں جاتا پہ
خلیل صاحب اس سے زیادہ میں کیا کہوں یار. میں دیکھیے میں مرد کے رونے کو ہمیشہ گالی دیا کرتا تھا، لیکن پچھلے 20-25 دنوں میں 2 دفعہ رویا ہوں. میں ایک اکنامکس کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، تو $2 بلین کے ساتھ تو آپ 10 لاکھ کی آبادی کا ملک نہیں چلا سکتے. اور آپ 23 کروڑ پتہ کیوں چل رہے ہیں؟ دیٹ از آرٹیفیشلی رننگ اکانومی. کرپشن کے پیسوں سے اس وقت آپ کا ان ہاؤس کنٹری چل رہا ہے، ورنہ یو ہیو گون، یو آر نو ویئر. وہ اس نے صحیح کہا ہے، اس نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن وہ بہت بڑا سچ بول گیا خواجہ آصف کہ یو آر اے ڈیفالٹڈ کنٹری. آپ اللہ سے آپ دعاؤں پر کام کرنے والی قوم ہے، دعا کرتے رہیے بس، دریا بھی کچھ نہیں. خلیل صاحب کیا رول کیا ہے ہماری یوتھ کا یہاں پر؟ میں کیا کرنا چاہیے؟ ایڈوائز کیجیے پلیز. کہتے تھے تو پورا ایک سیشن بنا چکا تھا کہ میں یوتھ میں بننا چاہتا. ان کو میں آپ کو بتاؤں ملک بدلنے کا طریقہ، میسیجز کرنے بند کر دو واٹس ایپ پہ. اسنیپ چیٹ کا دور آ گیا. وہی نا میں سوڑا بتایا بہت سوشل میڈیا ہی نا، لیکن مطلب تو وہی نا ہویا نہیں آکڑے. If you do not get yourself educated، آپ کو پتا آپ نے کیا سمجھا؟ ڈگری لے لینے کا مطلب ہے آپ پڑھ لکھ گئے. You have to come equal to the degree. Until you are equal to degree، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. صاحب میں نے ایک دفعہ واقعہ سنا کہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ کوئی جن وغیرہ بھی نکالتے تھے، ایک خاتون تھی. یہ دیکھو وہاں سے تو سیکھا میں نے کہ عورت کے ساتھ میرے یہاں کتنی زیادتی ہوتی ہے. یہ بڑا سننے کا واقعہ ہے. میرے والد صاحب پینٹ بوشٹ پہننے والے ذرا تھوڑے سے بہتر آدمی تھے ہمارے خاندان میں. تو میں آئی واز گروئنگ اپ 15-16 سال کا ہوں گا تو مجھے پتا چلا ابا جی جن بھی کاٹ لیتے ہیں. تو پتا چلا صرف جوان بھی جن کاٹتے تھے. آئی واز ویری سرپرائزڈ. تو میں نے ایک دن ابا سے پوچھا ابا جن بھی کاٹ لیتے؟ تو ابا جی اسمائل ایٹ دیٹ کہ اچھا دوبارہ کبھی کٹانا تو پھر میں تم دستا.